شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل اور علم کی دولت سے نوازا۔ جو مسئلے مسائل دوسرے انسانوں کو حل کرنے میں دشواری ہوتی ہے وہ سیدنا علی بڑی آسانی اور دلیلوں کے ساتھ حل فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کے چند عالم مولا علی کے پاس آئے کہ آج ہم مولا علی سے ایسے سوالات کریں گے کہ وہ ہمارے جوابات دینے سے قاصر رہ جائیں گے، جس سے مسلمان بھی شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ یہ منصوبہ بنا کر آئے تھے کہ مولا علی تو قرآن پاک میں سے سوالات بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے ہیں، ہم مولا علی سے آج سوالات ہی تورات کی کتاب سے کریں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ مولا علی کے پاس تورات کا علم ہی نہیں ہوگا، جب وہ ہمارے سوالات کے جوابات نہ دے پائیں گے تو ہماری جیت اور شیر خدا کی ہار لازم ہے۔ ان کم عقل والوں کا خیال یہ تھا کہ مولا علی مسلمان ہونے کے ناطے ان کے پاس بس قرآن پاک کا ہی علم ہے، وہ تورات کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ یہودیوں کی ان چند آدمیوں کی جماعت جو کہ راس الجالوت کی زیر قیادت میں مولا علی کے پاس تشریف لائی تھی، راس الجالوت مولا علی کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے علی، ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علم سے نواز رکھا ہے، ہم آپ سے چند سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ اس جماعت کا سردار راس الجنود نے کہا کہ مولا علی، ہمارے سب سوالات تورات سے ہوں گے۔ مولا علی نے اس جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم سب میرے علم کا امتحان لینے کے لیے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے مولا علی سے کہا کہ اگر تم ہمارے سب سوالات کے جوابات دے دیتے ہو تو آپ کو یقیناً باب العلم مان لیں گے کہ آپ واقعی باب العلم ہیں۔ مولا علی نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ پوچھو، تم کون سے سوالات مجھ سے پوچھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہو، کیونکہ ابھی تو میں آپ کے سوالات سے بالکل ناواقف ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہارے تمام پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے دیے، کیا تم سب کی سب جماعت مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یا علی، ہم کو آپ کی یہ بات منظور ہے کہ تمام جوابات ملنے پر ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ مولا علی نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی کتاب قرآن پاک سے علم حاصل کیا تھا۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں سب بیٹھے ہوئے لوگ بڑی خاموشی سے بیٹھ کر یہودیوں کی جماعت اور مولا علی کے جوابات کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ راس الجلوت نے تکبر بھرے انداز میں مولا علی سے سوال کیا، اے علی، وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے سب نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیز کے بارے میں علم ہے۔ مولا علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے۔ مولا علی کا جواب سن کر یہودی بہت حیران ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی دوسرا سوال پوچھ لیا کہ شیر خدا وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہودیوں کے سردار نے کہا کہ یا علی، اس کا جواب تورات سے دیجیے گا۔ حضرت علی نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تورات میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ ابھی فرشتے سے پوچھ ہی رہے تھے کہ دوسرا فرشتہ بھی عین اسی وقت آپ کے پاس تشریف لایا۔ حضرت موسیٰ نے اس فرشتے سے بھی یہی سوال پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں زمین کی 7 تہوں میں سے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے دونوں سے پوچھا کہ 7ویں آسمان پر اور زمین کی 7 تہوں پر تمہارے پاس کون تھا؟ دونوں نے باری باری جواب دیا۔ 7ویں آسمان سے آئے ہوئے فرشتے نے کہا کہ میرا پاس میرا خدا تھا۔ پھر زمین کی تہوں میں سے تشریف لانے والے نے جواب دیا کہ میرے پاس بھی میرا رب تھا۔ فرشتوں کے اس جواب سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ چاہے آسمان ہو یا زمین کی سب سے گہرائی والی تہ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان پر موجود ہے۔ یہودیوں کی تمام جماعت اور راس الجلوت ان کا سردار یہ جواب سن کر چوکنے ہو گئے کہ مولا علی کے پاس ہماری کتاب تورات کا بھی علم ہے۔ اب راس الجلوت نے سوال کیا، ہم
کو یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نہیں ہے۔ شیر خدا حضرت علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ظلم میرے رب کے پاس نہیں ہے۔ راس الجلوت نے علمی سوالات پوچھنے کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالات پوچھنے شروع کر دیے تھے۔ ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ دینی اور علمی سوالات میں مولا علی ہم سے شکست کھانے والے نہیں ہیں۔ راس الجلوت نے سوال کیا، اے علی، کیا آپ ہم کو اس چشمے کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو سب سے پہلے روح و زمین پر جاری کیا گیا تھا؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں تم کو آپ کا جواب دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ یہ ہے جو بیت المقدس کی چٹان کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا۔ یہودیوں کی زبان سے مولا علی کے ان الفاظ پر ہاں کا جواب نکل آیا۔ دماد رسول نے فرمایا کہ تمہارا خیال غلط ہے، بلکہ دنیا میں سب سے پہلا چشمہ تو وہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ کے زندہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا، جس کو آب حیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولا علی کے سب جوابات درست ہوتے ہوئے دیکھ کر راس الجلوت کا چہرہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ راس الجلوت نے اگلا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے اتر گیا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ تمہارے سب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلا پتھر آسمان سے وہ اتارا گیا ہوگا جو بیت المقدس میں لگایا گیا تھا، لیکن کیا تمہارے علم میں یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ بہت ہی پرانا ہے؟ حجر اسود اس وقت لگایا گیا تھا جب خانہ کعبہ کو پہلی بار بنایا گیا تھا۔ وہاں پر جو پتھر لگایا گیا تھا وہ سب سے پہلا پتھر تھا۔ راس الجلوت شیر خدا کے جوابات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مولا علی پوری دلیلوں کے ساتھ ان کے جوابات دے رہے تھے اور سب لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کر رہے تھے۔ راس الجلوت نے مولا علی سے سوال کیا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ مولا علی نے جواب دیا کہ تم سب لوگ ماؤں سال پر غور و فکر کرو، تم سب کو اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ وہ کیسے مل جائے گا؟ مولا علی نے فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی رات گزری ہوئی اور آنے والی رات کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ دن اور رات ہی ہیں جو اپنا وقت برابر نہیں رکھ سکتے۔ راس الجلوت نے گھبراتے ہوئے مولا علی سے سوال کیا، ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی بھی چیز پائی جاتی ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور زندہ بھی نہیں ہے؟ حسن و حسین کے بابا علی نے فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ ہو تو جاندار ہے اور اس کی کوئی روح ہوتی ہے۔ اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ دنیا میں وہ کون سی چیز جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں بس ایک بار ہی پڑی ہیں، اس کے بعد سورج کی کرنوں نے وہاں کا رخ ہی نہیں کیا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا گزر ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا تھا، وہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزر گئی، اس وقت سورج کی کرنیں وہاں پڑ گئی تھیں، اس دن کے بعد سورج کی کرنیں وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ راس الجلوت نے حضرت علی سے فوراً اگلا سوال یہ پوچھا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہر وقت حاضر ہوتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہی غائب رہتی ہیں؟ مولا علی نے جواب دیا کہ آسمان اور زمین تم کو کبھی بھی غائب نہیں دکھائی دیں گے، تم جب بھی دیکھو گے یہ تم کو ہمیشہ ہی نظر آئیں گے۔ زندگی اور موت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کے علم میں کچھ نہیں ہے، وہ کب مل جائے گی اور کب ختم ہو جائے گی۔ زندگی اور موت ہمیشہ ہی غائب رہتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے ان کی زندگی ہے یا پھر موت ہے۔ راس الجلوت نے مولا علی سے سوال کیا کہ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا مالک خود خدا کی ذات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خود سوالات بھی کرتا رہا ہے۔ مولا علی نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک تھا جس کا مالک اللہ تعالیٰ خود ہے اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ سے سوالات بھی کرتا تھا۔ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس بے جان چیز کا نام بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ مولا علی نے جواب دیا کہ جب نوح کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اس کشتی کا رخ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا تھا، اس کشتی نے بیت اللہ
کے ساتھ چکر لگائے۔ طوفان کے وقت کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ راس الجلود کے سب سوالات کے جوابات مولا علی دلیلوں کے ساتھ دیے جا رہے تھے۔ وہاں موجود ایک یہودی نے کہا کہ مولا علی آپ کو ہر سوال کو بڑی تفصیل اور دلیل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پر مولا علی نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یہودیوں نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 5 انگلیاں ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ نے بھی تو میرے سوال کا جواب بغیر سوچے سمجھے دے دیا ہے نا۔ یہودیوں نے کہا کہ مولا علی یہ کیسا سوال ہے کہ مجھے تو علم ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں 5 ہی انگلیاں ہوتی ہیں۔ مولا علی نے جواب دیا کہ مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے تم کو تمہارے ہاتھ کی انگلیوں کے بارے میں علم ہے۔ وہ یہودی اس بات کے بارے میں لا علم تھے کہ مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا علم عطا کیا ہوا ہے۔ راس الجلود اور اس کے قافلے والوں نے جب سب سوالات کے جوابات پا لیے تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔